اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My dear viewers, listeners and students, Assalamu alaikum. Today's topic has been taken from the Civil Procedure Code 1908, and today's topic is the summon. Summon is one of the most important topics of the CPC, because summon is the communication, summon is the invitation, summon is the official letter, summon is the information from the court to the defendant, to the opposite party, to come to the court and defend or represent yourself and reply the allegations which has been made by the opponent party as the plaintiff. So start the summon from the introduction. Whenever one party, that is usually the plaintiff, files a suit in the court, in response to this, the court serves an information letter to the other party, that is the defendant, against whom the suit is filed, to appear in the court and response the alleged. This information letter of the defendant is called as summon. جب کبھی بھی عدالت میں مدعی کوئی نیا مقدمہ داخل کرتا ہے تو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے عدالت مدعی علیہ کو بلواتی ہے. مدعی علیہ کو بلوانے کے لیے جو اطلاعی خط دیا جاتا ہے اس کو عدالتی زبان میں سمن کہتے ہیں، تاکہ مدعی علیہ آئے اور مدعی کے لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے. Relevant provision Section 27 and Order 5 of the Code of Civil Procedure deals with the matters of summon. Section number دفعہ نمبر 27 اور آرڈر 5 ضابطۂ دیوانی کا سمن سے متعلق ہے. پرپز آف دا سمن، سمن کا مقصد کیا ہے؟ دا پرپز آف دی سروس آف سمن، سروس آف سمن سے مراد یہ ہے کہ سمن بھیجنا یا سمن جاری کرنے کا طریقہ. از میک کمیونیکیشن ود دا ڈیفینڈنٹ، تاکہ مدعی علیہ سے رابطہ کیا جائے، مدعی علیہ کو اطلاع دی جائے اباؤٹ دا پروسیڈنگس، کہ اس کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہو چکی ہے. سو دیٹ ہی کین اپیئر ان دا کورٹ اینڈ ایبل ٹو ریسپانس دا پلینٹ، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ عدالت میں حاضر ہو اور مدعی کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا جو کہ اس نے دعویٰ میں جمع کیے ہیں جواب دے. دی ڈیفینڈنٹ ہیونگ دا رائٹ آف بینگ ہرڈ بائی دا کورٹ اینڈ وداؤٹ کمیونیکیشن آف دا سمن اٹ از ناٹ پاسبل. جیسا کہ مدعی کے پاس اختیار ہے، اس کا حق ہے کہ جب کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اگریوڈ سمجھے تو وہ عدالت میں آ کر بطور پلینٹ، بطور دعویٰ اپنے گریوینسز کو عدالت سے شیئر کرے. بالکل اسی طرح مدعی علیہ کا بھی حق ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر الزامات لگائے، اس کے اوپر دعویٰ کرے، تو وہ حق بجانب ہوگا کہ ان الزامات کا جواب دے. اور یہ ایک ویل سیٹلڈ پرنسپل آف لا بھی ہے کہ نو ون شوڈ کنڈیمڈ انہرڈ. عدالتوں کے پاس یہ ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بغیر سنے یا کسی کا بغیر جواب لیے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا فیصلہ صادر کریں. آبجیکٹیوز، اس سروس آف سمن کا مقصد کیا ہے؟ The sole objective of the summon is to provide the defendant a fair opportunity of being heard. سمن بھجوانے کا، اس اطلاع نامہ بھجوانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مدعی علیہ کو ایک موقع دیا جائے
کہ وہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے، اپنے آپ کو عدالت کو سنوا سکے، مطلب اپنی صفائی میں عدالت سے کچھ کہہ سکے، بتا سکے کہ جو الزامات اس کے اوپر مدعی نے لگائے ہیں وہ درست ہیں، غلط ہیں یا کسی حد تک درست ہیں، جو بھی سچویشن ہو تو مدعی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ عدالت حاضر ہو. بٹ ناٹ الاؤ the defendant to frustrate or delay the legitimate claim by staying away from the court. مگر اس سمن کا ہرگز یہ مطلب نہ ہوگا کہ مدعا علیہ عدالت سے دور رہے، عدالت سے باز رہے، عدالت سے باہر رہے اور مدعی کے درست دعوے کو بلا وجہ تاخیر کا شکار کرے. سروس اینڈ ناٹ سروس آف دا سمن، جیسے کہ میں نے آپ کو اول ذکر میں بتایا کہ سروس آف سمن سے مراد سمن بھیجنے کا پروسیجر. تو ذرا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ if the summon was not duly served to the defendant, then ex parte decree shall be awarded by the court on proof. The said decree can be set aside. ایک طرف تو قانون پلینٹفس کے رائٹس کا سیف گارڈ کر رہا ہے، مگر دوسری طرف ڈیفینڈنٹ کے حقوق کی پاسداری بھی بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سمن صحیح طریقے سے ڈیفینڈنٹ کو نہیں بھیجا گیا یا ڈیفینڈنٹ کو موصول نہیں ہوا یا ڈیفینڈنٹ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جناب والا مجھے سمن نہیں ملا، دوسرے لفظوں میں مجھے اس پروسیڈنگ کی اطلاع نہیں ملی، تو اس کے خلاف کی ہوئی یک طرفہ ڈکری کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر سمن صحیح طریقے سے سرو ہو چکا ہے، ڈیفینڈنٹ کو سمن مل چکا ہے اور اس کے باوجود وہ عدالت حاضر ہونے میں تاخیر کر رہا ہے، تو پھر ڈیفینڈنٹ کے خلاف اور پلینٹف کے حق میں ایکس پارٹی ڈکری یعنی کہ یک طرفہ ڈکری پاس کر دی جائے گی. ایکس پارٹی ڈکری سے مراد یوں تو یہ ایک سبسٹینٹیو ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ علیحدہ سے ایک لیکچر بھی بناؤں گا، لیکن یہاں پر آپ کے سمجھنے کے لیے بتا دوں کہ جب پلینٹیو ایک سوٹ فائل کرے، اپنی پلینٹ لے کے آئے اور ڈیفینڈنٹ کورٹ میں پریزنٹ نہ ہو رہا ہو، باوجود کہ سروس آف سمن کے سارے طریقے اپلائی کر لیے جائیں، تو پھر عدالت اس پلینٹ کو منظور کرتے ہوئے ڈیفینڈنٹ کے خلاف اور پلینٹیو کے حق میں یک طرفہ کارروائی کی، کیونکہ اس میں دوسری طرف سے کوئی حاضر نہیں ہوا ہوتا، فیصلہ ایک دے دیتی ہے جس کو ایکس پارٹی ڈکری کہتے ہیں. If the summon was duly served to the defendant and intentionally fails to appear in the courts, then the ex parte decree shall be awarded by the court followed by the execution. اور اگر جیسے میں نے بتایا کہ عدالت نے سروس آف سمن کے سارے طریقے بروئے کار لے آئے اور جان بوجھ کر ڈیفینڈنٹ حاضر نہیں ہو رہا، تو پھر ایسی صورت میں عدالت یک طرفہ ڈکری پاس کرے گی، نہ صرف یک طرفہ ڈکری پاس کرے گی بلکہ اس کا اجرا بھی کروائے گی. اب ایگزیکیوشن، اجرا، یہ ایک سبسٹینٹیو ٹاپک ہے. آرڈر 21 جو لانگسٹ آرڈر ہے آف سی پی سیز کو ڈیل کرتا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی علیحدہ سے ایک لیکچر کریں گے. سمن ٹو دی ادر کورٹس، کیا ابھی تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ عدالت سمن کر سکتی ہے ڈیفینڈنٹ کو، کسی اپوزٹ پارٹی کو، کسی مخالف فریق کو، لیکن یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایک عدالت دوسری عدالت کو بھی سمن کر سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ if required a service of summon can be made from one court to another، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اگر ضرورت پڑے تو ایک عدالت دوسری عدالت کو سمن بھجوا سکتی ہے، اور دا کورٹ آف ون پروونس ٹو دا کورٹ آف ادر، یا پھر ایک صوبے کی عدالت دوسرے صوبے کی عدالت کو بھی سمن بھجوا سکتی ہے. مطلب
ضلع کے اندر رہتے ہوئے بھی بھجوا سکتی ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک بھی بھجوا سکتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان میں بھی عدالت سمن بھجوا سکتی ہے۔ The court to whom the summon was served or serviced receives it and shall issue it to the party to whom it was sent. This court shall proceed it as it was issued by such court. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت تک سمن بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک فریق ایک ضلع میں یا ایک صوبے میں رہائش پذیر ہو اور دوسرا فریق دوسرے ضلع یا صوبے میں رہائش پذیر ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیونکہ اس دوسرے ضلع اور صوبے میں جس کورٹ میں پلینٹ فائل کی گئی ہے اس کی جورسڈکشن نہیں ہوتی، تو اپنی مینٹیننس آف جورسڈکشن کے لیے جس کورٹ میں پلینٹ فائل کی گئی تھی وہ کورٹ اس دوسرے ضلع کی یا صوبے کی کورٹ کو ایک سمن بھیجے گی جس علاقے میں جس جورسڈکشن میں ڈیفینڈنٹ رہائش پذیر ہے، رہ رہا ہے، اور یہ سمن اس غرض سے ہوگا کہ وہ کورٹ having the jurisdiction over the defendant shall send another summon to the defendant about the information of the institution of case in that very court، تاکہ وہ دوسری عدالت یہ سمن موصول کرنے کے بعد ڈیفینڈنٹ کو اپنی جانب سے ایک سمن جاری کرے اور اس میں اس کو بتائے کہ اس عدالت میں تمہارے خلاف ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، ایک مقدمہ زیر تجویز ہے، تم وہاں پر جاؤ اور اس مقدمے کی پیروی کرو۔ ایشوینس آف سمن ٹو دی وٹنسز، جس طرح سے ڈیفینڈنٹ کو سمن کیا جا سکتا ہے بالکل اسی طرح سے گواہوں کو بھی سمن کر کے عدالت میں بلوایا جا سکتا ہے۔ The same procedure shall be applied to summon the witnesses to the court to complete the adjudicator process، تاکہ انصاف کی فراہمی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ Essential ingredients of the summon، سمن اس وقت کیا جائے گا جب عدالت میں کوئی مقدمہ پلینٹیو کی وجہ سے داخل ہوگا۔ تو سب سے پہلے فائلنگ آف سوٹ، پلینٹیو عدالت میں کوئی مقدمہ داخل کرے گا اور اس میں ڈیفینڈنٹ کا ذکر کرے گا۔ A suit must be delayed، تاکہ اس تاخیر میں مخالف فریق کو بلوایا جائے۔ If defendant is present in the court, the summons shall not be issued۔ جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ سمن کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو اطلاع دی جائے کہ وہ آ کر عدالت میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے، تو جب ڈیفینڈنٹ عدالت میں موجود ہوگا، اس کو فائلنگ آف سوٹ کے بارے میں آلریڈی انفارمیشن ہوگی، تو پھر سمن بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سمن بھیجنے کا جو یہ مقصد ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو انفارمیشن مل جائے اور وہ آلریڈی انفارم ہوتا ہے، اس کو معلومات ہوتی ہے۔ اگر وہ عدالت میں موجود ہے تو ایسی صورت میں سمن نہیں بھیجا جائے گا۔ If the defendant admits the contents of the plaint, the service of summon shall not be made۔ اگر ڈیفینڈنٹ دعوے میں لگائے گئے تمام الزامات کو مان رہا ہوتا ہے، تسلیم کر رہا ہوتا ہے، تب بھی سمن نہیں بھیجا جائے گا۔ To whom service is made can either appear by himself or through a lawyer which he fix۔ ڈیفینڈنٹ سمن وصول کرنے کے بعد خود بھی عدالت میں حاضر ہو سکتا ہے اور اپنے وکیل کے ذریعے سے بھی عدالت میں حاضری کروا سکتا ہے، جس کو کہ وہ مقرر کرے۔ Through any other representative who knows the material facts about the suit، یا پھر ڈیفینڈنٹ کسی ایسے شخص کو بھی عدالتی
کارروائی کی پیروی کے لیے بھجوا سکتا ہے جس کو مقدمہ کے حقائق کا علم ہو۔ Formalities to a summon. It shall be issued on the prescribed form. سمن عدالتی جو ایک مخصوص نمونے کا کاغذ ہوتا ہے اسی پر جاری کیا جائے گا۔ It must be duly signed by the authorized officer of the court. جج یا پھر جو بھی مقرر کردہ افسر ہو اس کے دستخط اور مہر اس کے اوپر ہونی ضروری ہے، جیسے کہ لکھا گیا ہے It must be followed by the official seal. عدالت کی مہر اور متعلقہ افسر کا دستخط سمن پہ ہونا ضروری ہے۔ It must contain the name and address of the concerned parties along with the case title. سمن کے اوپر فریقین مقدمہ کا نام اور ڈیفینڈنٹ کا یا وٹنسز کا یا جس کو بھی یہ سمن بھیجا جا رہا ہے اس کا مکمل نام اور پتہ ضرور درج ہونا چاہیے۔ It must contain the dates of issue and the date on which the person is required to appear in the court. سمن کے اوپر یہ تفصیل بھی موجود ہونی چاہیے کہ یہ کس تاریخ کو عدالت سے جاری کیا گیا اور کس تاریخ کو جس کو بلانا مقصود ہے وہ عدالت حاضر ہو۔ لاسٹ میں کنکلوژن ہے، کنکلوژن پہ بات کر لیتے ہیں۔ The summon is a part of the initial judicial proceeding. It gives the information about the litigation to the opponent party or any relevant person. Therefore, it must be followed by the copy of the plaint so that the opponent could realize about the nature of the case and appear in the court with the full preparation. If the party is residing beyond the limits of the court, then can be appeared through its representative. چونکہ یہ سمن ابتدائی عدالتی کارروائیوں میں سے ایک کارروائی ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے جس فریق کو مخالف کو بلوایا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈیفینڈنٹ ہے، وٹنس ہے یا کوئی بھی اور جس کو عدالت بلوانا ضروری سمجھتی ہے، تو اس کو کیس کی نوعیت کے بارے میں مکمل معلومات ہو، لہٰذا سمن کے ساتھ ضروری ہے کہ پلینٹ کی ایک کاپی بھی ہونی چاہیے تاکہ اوپوننٹ اس کو پڑھ کر بھرپور تیاری کے ساتھ آئے اور عدالت میں بغیر تاخیر کیے سوالات کے جوابات دے سکے اور عدالتی کارروائی تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ اور اگر مخالف فریق عدالت کی حدود سے باہر رہ رہا ہے تو پھر وہ اپنے نمائندے کے ذریعے بھی عدالت میں حاضری کروا سکتا ہے۔ امید ہے اس لیکچر کے بعد اب آپ کے لیے سمن کو سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا۔ اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو ہم کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر لیکچر اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو ٹائملی پتہ لگے، اور ٹائم ٹو ٹائم چینل کو ریویو کرتے رہا کریں۔ والسلام۔